اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جو انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الذنب اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس حال میں کہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، کہ تو اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ کل حدیث کے اس جملے کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ سرسری طور پر جو باتیں اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو بتا دیں، لیکن کل سے آج تک اس مسئلے میں بہت سارے سوالات پرسنلی ہمارے پاس آئے ہیں، بہت سارے سوالات۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسائل میں بہت لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں، اور اس میں گفتگو ہونی چاہیے، اس میں بات ہونی چاہیے۔ سرسری طور پر کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو یہ ایک باضابطہ فقہ ہے ان مسائل کو جاننا۔ اور کل جیسے ایک سوال بھی آیا تھا اس مسئلے میں کہ اگر کسی نے اولاد کو قتل کر دیا ہے، یعنی ضائع کر دیا ہے جنین کو، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تو اگر اکثر علماء کے نزدیک 80 دن یا 80 دن کے بعد، جبکہ جنین کی خلقت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو ضائع کیا گیا ہے، تو ضائع کرنے والا آدمی توبہ اور استغفار کرے گا اور اس کا کفارہ بھی دے گا۔ اس کا کفارہ کیا ہے جی؟ کفارہ ہے 5 اونٹ۔ کتنا؟ 5 اونٹ یہ کفارہ دے گا۔ اور اگر اس کے دینے کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھے گا۔ 5 اونٹ کی قیمت تقریباً، ہم ایسی اندازہ لگا رہے تھے اور دیکھا، سرچ کیا ہم نے، تو ایک معتدل اونٹ جو ہے وہ تقریباً 6,000 ساڑھے 5,000 ریال کا ہے، تو سمجھیے 5 لاکھ روپیہ لگ بھگ، کچھ کم ہو سکتا ہے، کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ کس کو دے گا 5 لاکھ روپیہ؟ 5 لاکھ روپیہ یہ اس قتل ہونے والے بچے یا بچی جو بھی ہے، جنین کو جو مارا گیا ہے، اس کے جو وارثین ہیں اس میں تقسیم ہوگا۔ تو وارثین میں ماں باپ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ لوگ قاتل ہیں۔ لا یرث القاتل، قاتل کو مقتول کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو توبہ اور استغفار بھی کرنا پڑے گا۔
اور اگر قتل میں ماں اور باپ دونوں شریک ہیں، یعنی دونوں کی رضامندی سے یہ کام کیا گیا ہے، باپ بھی راضی ہے ماں بھی راضی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے طوعاً و کرہن کرتی ہے، تو خیر اس کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر دونوں اپنی رضامندی سے یہ کام کر رہے ہیں تو دونوں کے اوپر دیت ہے، اور دونوں اس دیت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا. یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات اس مسئلے میں ایک چیز ہے، ایک ہے تنظیم النسل کہتے ہیں، اور ایک ہے تحدید النسل. تنظیم کے معنی ہوتا ہے کہ ایک بچہ یا ایک بچی ابھی ہے ہمارے پاس، ایک مثال دے رہا ہوں، تو چند دن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پرورش ہو جائے، یہ تھوڑا بڑی ہو جائے، یا والدہ اس کی کمزور ہے، مسلسل حمل کے پریشانی کو وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور ماہر اطباء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو گیپ کرنا ہے، آپ کو تاخیر کرنا ہے. اور وہ جو اطباء یا ڈاکٹر جو ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں، دیندار ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی بات مانی جا سکتی ہے، اور دونوں کی رضامندی سے، کیونکہ اولاد ماں باپ کی مشترکہ جائیداد ہے جی، صرف باپ کا نہیں ہے یا صرف ماں کی نہیں ہے، دونوں کی ہے. تو ایسی صورت میں دونوں کی رضامندی سے یہ معاملہ ہوگا. اس کو کہیں گے تنظیم النسل. لیکن اگر یہ تنظیم النسل فقر و فاقہ کے غرض سے ہے کہ ابھی جو ہماری آمدنی ہے ہم صرف 2 ہی بچے کی پرورش کر سکتے ہیں، اور آمدنی اگر آگے بڑھے گی تو دیکھیں گے پھر، لیکن ابھی تو ہم اتنے ہی ہماری کیپیسٹی ہے، یہ کرنا حرام ہے. کوئی صحت کا مسئلہ ہو، اسی طریقے سے کوئی اور معاملہ ہو جو صحت سے تعلق رکھتا ہو، تو یہ تنظیم کرنا جائز ہے. اب اس کی مختلف شکلیں ہیں جس کی تفصیل ہم اس وقت یہاں پہ رکھ نہیں سکتے، بس آپ کو بتا دے رہے ہیں اتنا ہی. اور دوسری جو شکل ہے وہ تحدید کی ہے. تحدید تو بعض علماء کے نزدیک وہ بھی جائز ہے دونوں کی رضامندی سے، لیکن کب؟ جب اس کے ماں کو جان کا خطرہ ہو. جان کا خطرہ ہو. کہ اب اگر ولادت کا معاملہ ہوا، مثال کے طور پہ آپریشن ہو گیا 2 مرتبہ، ایک مثال دے رہا ہوں، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی دیکھیے اب اگر ولادت کا مسئلہ ہوا تو پھر ماں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور مسائل کھڑے ہوں گے آپ کے لیے، معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، لہذا آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. تو دونوں کی رضامندی سے اس معاملے کو کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. لیکن ایسے ہی اگر کوئی آدمی شوقیہ کہ نہیں، جیسے ٹرینڈ چلا ہے ہم 2 ہیں، ہمارے 2 ہونے چاہیے، بچے تو 2 ہی اچھے، اگر اس وجہ سے ہے تو وہ پھر اس گناہ کے اندر شامل ہوگا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا پیے گا. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ اس سلسلے میں ایک اور سوال آیا تھا ہمارے پاس، اس کی بھی وضاحت ہم کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کہا کہ عام طور پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آخری وقت میں یہ بتاتا ہے کہ دونوں کی، ماں کے اور بچے کی جان خطرے میں ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے، یا تو ماں کو یا تو باپ کو یا بچے کو. اب تم لوگ چوز کرو، اگر ماں کی جان بچانا چاہتے ہو تو پھر بچے کو ضائع کرنا پڑے گا، اور اگر بچے کی جان بچانا چاہتے ہو تو ماں کی جان خطرے کے اندر پڑ سکتی ہے. اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں کی حیات اگر متحقق ہے، ماں تو زندہ ہے ظاہر سی بات ہے، اگر بچے کی حیات بھی متحقق ہے، زندہ ہے بچہ، تو ایسی صورت میں انتظار کرنا چاہیے، کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ بچے کو مار دو تو قتل کا حکم دینے والے ہم ہوئے، اور اگر بچہ اللہ کی مشیت پہ مر گیا تو وہ اپنی موت مرا، یا اگر عورت مر گئی تو اپنی موت مری. لیکن دیگر علماء شیخ ابن باز، علامہ البانی اور اس طرح کے جو علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ماہر اطباء جو امانت دار ہیں ڈاکٹرز،
وہ سب بیٹھ کر کے ایک ٹیم ان کی بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کر دے کہ نہیں معاملہ جو ہے وہ یہی ہے، تو وہ فتویٰ علماء کی ٹیم کے پاس پیش کیا جائے گا، اور پھر علماء اس کے سارے مسائل کے اوپر غور کریں گے، اور غور کرنے کے بعد پھر فتویٰ دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ سعودی عرب میں یہی چیز رائج ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھتی ہے اور وہ اپنا رپورٹ لکھ کر کے قاضی کی عدالت میں سبمٹ کرتی ہے۔ اب قاضی اس کے اوپر بیٹھ کر کے غور کرتے ہیں کہ ہاں معاملہ کیا واقعی ایسا ہے، پھر ان کے پینل میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو اس معاملے کے جانکار ہیں ان کے سامنے وہ مسائل پیش کیے جاتے ہیں اور پھر وہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں قتل خطا کی دیت دینی پڑے گی۔ اگر جنین کو ساقط کیا گیا ہے تو قتل خطا کی دیت دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلے کا سوال آیا تھا اسی مسئلے سے ریلیٹڈ، کہا کہ جب نفخ نہیں ہوا ہے، یعنی روح اگر نہیں پھونکی گئی ہے بچے میں، اور اس سے پہلے اگر بچہ ساقط ہو گیا تو اس کے بعد کیا اس کی ماں نماز وغیرہ نہیں پڑھے گی؟ یہ بھی ایک سوال آیا ہے، اننون نمبر ہے۔ بہرحال پوچھنے والے سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہم بتا دیتے ہیں افادہ عامہ کے لیے۔ تو اس سلسلے میں علماء کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر 42 دن جنین اپنے مقر کے اندر موجود ہے، 42 دن، اور 42 دنوں کے بعد وہ ساقط ہوا ہے، تو 42 دن سے پہلے کا جو معاملہ ہے اگر سقوط کا، تو اس کے بعد نماز سے روکنے والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، عورت نماز پڑھے گی، کیونکہ نفاس کا جو معاملہ ہے وہ بچے کے تخلیق کے بعد کا معاملہ ہے، اور ابھی بچے کی خلقت نہیں ہوئی ہے۔ اختلاف کہاں ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت کے سمجھنے میں ہوا ہے اختلاف۔ وہ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر آدمی 40 دنوں تک رحم مادر کے اندر نطفے کی شکل میں ہوتا ہے۔ کہا ثم مثل ذالک، کا اس مثل ذالک سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مثل ذالک سے مراد یہ 40 دن اور پھر 40 دن اور 40 دن، تو کہتے ہیں 120 دن، سمجھ رہا ہے؟ 4 مہینہ مکمل 120 دن۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ نفخ روح جو ہوتی ہے جنین کے اندر وہ 120 دن کے بعد ہوتی ہے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں، ان کے پاس بھی حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان کی حدیث ہے، کہا کہ 6 ہفتے کے اندر جو 42 ڈیز کا بنتا ہے، اگر جنین اپنے مقر کے اندر 42 ڈیز تک رہ گیا تو ایسی صورت میں جدید اطباء یہ کہتے ہیں کہ اس کی نبض چالو ہو جاتی ہے۔ اگر نبض چالو ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر نفخ کا معاملہ ہو گیا۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو چلیے اقل لے لیتے ہیں، کم لے لیتے ہیں احتیاطاً، کہ اگر 42 دن تک جنین رکا ہے اور اس کے بعد ساقط ہوا تو اس کے بعد اس کی ماں نماز سے نہیں رکے گی جی، 42 دن سے قبل، اور 42 دن کے بعد اگر ہے اور خلقت ہو گئی تھی تو ایسی صورت میں وہ آنے والا جو دم ہے وہ نفاس کا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھنے سے رکے گی۔ یہ سب مسائل ہیں جو بڑے کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، اس کے باضابطہ جانکار جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ، خاص طور پہ اب ہم پوری تفصیل آپ کے سامنے دے نہیں سکتے، جو جانکار معلمات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں تعلیم حاصل کریں اور عورتوں کو بٹھا کر کے ان مسائل کو سمجھائیں۔ سمجھتے ہیں پاکی اور ناپاکی کا معاملہ یہ بہت آسان ہے، ہرگز نہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فقہ کے اندر جو ہم کو معاملہ مشکل لگا ہے وہ یہی معاملہ ہے، عورتوں کے سے ریلیٹڈ مسائل، عورتوں سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، لہذا اس کو جاننا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے معلومات کرنے کا جو طریقہ ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی بندگی کی جائے، کیونکہ اس سے ہماری عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی
کوئی عورت ہے اور اس نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا، نماز نہیں پڑھی وہ، تو گنہگار ہوگی، وہ اتنے دن کا نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو ملے گا، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں علم حاصل کرے۔ بہرحال یہ چند سوالات جو ہمارے پاس آئے تھے اس کا جواب دے دینا ہم نے آپ لوگوں کے لیے مناسب سمجھا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو۔ اب اس کے بعد آئیے اس حدیث کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے اولاد کو اس خطرے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، یعنی تم کو اللہ کے وعدے کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے نہیں قتل کرو، نحن نرزقہم۔ دیکھیے اللہ نے کہا کہ ہم پہلے ان کو روزی دیتے ہیں، یہ ہم کی ضمیر جو ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اولاد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دیکھیے جی، ایک والد کا حال، غور سے سنیے مسئلے کو، ایک والد کا حال دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شیخ آواز کٹ رہی ہے۔ ہاں آواز میری کٹ رہی ہے جی؟ جی جی آواز دوبارہ جی شیخ آواز نہیں آ رہی۔ دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتا، اس کی بات سے بولی۔ ہاں کہہ رہے ہیں گارجین کی حالت دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ پہلے سے غریب ہیں، فقر و فاقہ حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو اس لیے قتل مت کرو کہ تم فقیر ہو۔ کیوں؟ اللہ نے کہا نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ یہاں فقر و فاقہ حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے گارجین کے روزی کی گارنٹی پہلے لے لی، کہا تم بھوکے نہیں مرو گے اولاد کی وجہ سے، تم کو ہم دیں گے روزی اور ساتھ میں تمہاری اولاد کو بھی دیں گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور گارجین کی ایک دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو فقر و فاقہ نہیں ہے، لیکن مستقبل میں جب اولاد زیادہ ہوں گے، خرچہ بڑھے گا، تو ایسی صورت میں فقر و فاقہ سے ہم کو گزرنا پڑے گا، ہمارے پاس اتنا بیلنس نہیں ہو سکے گا، کہاں سے ان کا انتظام کریں گے؟ آواز ہے جی کلیئر کہ نہیں ہے؟ جی ہے کلیئر ہاں کہاں سے انتظام کریں گے اس کے لیے؟ ہم تو مسائل میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اولاد کے روزی کی پہلے گارنٹی لے لی، کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو تم فقر و فاقہ کے خوف سے، یہاں پہ خوف ہے دیکھیے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے ایسا، اللہ نے کہا خوف سے بھی قتل مت کرو، نحن نرزقہم، ہم پہلے ان کو روزی دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اس کے بعد تم کو دیں گے، یعنی آنے والا جو اولاد ہے وہ اپنی روزی خود لے کر کے آئے گا، تم اس کو کھلانے کے مالک نہیں ہو، اس کے کھلانے کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے کھلانے کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ دیکھیے دونوں معاملے کو قرآن مجید نے ایک دم وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اور پورے معاملے کو کلیئر کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے بعد بھی اس طرح کے معاملات اگر کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے تقدیر کے اوپر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر وہ آدمی بھروسہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہے، اللہ رب العالمین سے سوء ظن رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مشرکوں کو، منافقوں کو اس لیے بھی عذاب دے گا کہ یہ اللہ رب العالمین سے بدگمان ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کے بدگمانی کا جو وبال ہے یہ ان کے گردن کے اوپر پڑے گا۔ تو اللہ سے کسی بھی حال میں انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان یہ سوچتا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتا ہے؟ کتنے گھرانے کو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب والد تھے اکیلے کمانے والے تو گھر میں بڑا مسئلہ تھا،
کئی ایک بچے ہوئے اور سب کے سب بچے جوان ہوئے, سب کمانے لگے, تو گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی, چاروں طرف سے روزی آنے لگی گھر میں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی بے شک. ہوتا ہے سر. بالکل جی ہوتا ہے. بالکل ہوتا. جب گھر میں کمانے والا ایک ہے, ظاہر ہے یہ مسائل ہوں گے, لیکن بچے جب ہیں, بچے ہر دن چھوٹے نہیں رہیں گے, بڑے ہوں گے, پھر وہ کمائیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دولت کی ریل پیل کر دے گا. لیکن آدمی اس کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا ہے اور اس طرح کے غلط فیصلے اپنی زندگی کے اندر لیتا ہے, اور وہ گنہگار ہوتا ہے, کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا جی, کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے. یعنی اولاد کو قتل کرنا یہ سمجھ گئے, شرک سمجھ گئے, سب سے پہلے نمبر پہ شرک, دوسرے نمبر پہ اولاد کو قتل کرنا فقر و فاقہ کے ڈر سے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی کون ہے سب سے بڑا گناہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتزانی حلیلۃ جارک. انتزانی, یہاں پہ تزانی باب مفاعلہ سے آیا ہے, اور مفاعلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز مل کر کے کرنا, دونوں آدمی کی شمولیت ہونی چاہیے, اس کے اندر شمولیت ہونی چاہیے. انتزانی حلیلۃ جارک, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی راضی ہے جس سے بدکاری کی جا رہی ہے, اور جو بدکاری کرنے والا ہے وہ بھی راضی ہے, یعنی دونوں کی رضامندی اس کے اندر شامل ہے. پڑوسی ہونے کے ناطے حق تو یہ تھا کہ وہ پڑوسی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا, اس کے آبرو کی حفاظت کرتا, اس کے بال بچوں میں کسی طرح کی خیانت کرنے کی کوشش نہ کرتا. لیکن یہ اتنا گرا ہوا انسان ہے, یہ برائی کرنے والا شخص, کہ جس کو حفاظت کرنے کی ذمہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا, اس نے اس حفاظت کو پامال کر دیا. کہا کہ یہ برائی تو, بدکاری تو ایک خود سنگین جرم ہے, لیکن اس کی سنگینی حد درجہ بڑھ جاتی ہے جب وہ سنگینی کب ہو, جب وہ برائی پڑوسی کے ساتھ انجام دیا جائے, ہے نا. کہ یہ برائی تو خود بخود قباحت کے اندر بہت بڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, اس کے قریب بھی مت جانا. دیکھیے جی, یہاں پہ ایک اور نقطے کو سمجھیے. جہاں پہ قتل کا تذکرہ کیا اللہ نے, تو کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی بھی جان کو قتل مت کرو. وہاں تقتلو کا فعل لائے, فعل مضارع کے اوپر نہیں داخل کیا, اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. اور یہاں کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا, وَلَا تَقْرَبُوا, کہا کہ یہ برائی بہت مزین ہے, اس کے مقدمات کے قریب بھی مت جاؤ. غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط بھی نہ کرو, بے پردگی کا جہاں ماحول ہو وہاں جاؤ تک نہیں, اس سے اجتناب کرو. اور قتل کو ڈائریکٹ بیان کر دیا, کہا کہ جتنا بڑا سے بڑا مجرم اور بھیٹرنر کیوں نہ ہو, جتنا بڑا سے بڑا قاتل کیوں نہ ہو, اگر کسی آدمی کو قتل کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا ہاتھ ایک مرتبہ ضرور کانپے گا. اور اسی سے ابن قیم نے کہا ہے جی کہ قتل کرنے والا کبھی بھی آنکھ پہ آنکھ ملا کے قتل نہیں کر سکتا ہے, آنکھ پہ آنکھ ملا کے کبھی کسی کا قتل نہیں کر سکتا, آنکھ پہ آنکھ ملا کے گولی نہیں مار سکتا ہے, کبھی نہیں مارے گا. اتنی طاقت ہی نہیں ہے انسان کے کلیجے کے اندر, اتنا طاقت ہی نہیں ہے, چھپا کے مارے گا. اسی لیے لوگ پیٹ کے پیچھے وار کرتے ہیں, جاؤ بھاگو کہتے ہیں, وہ دوڑتا ہے پیچھے سے گولی مارتے ہیں. جرم اتنا سنگین ہے کہ اگر آنکھ سے آنکھ آپ قاتل کے ملائے رہیے تو اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے وَلَا تَقْتُلُوا کہا, وضاحت کر دی, کہا کہ یہ کام سب کا نہیں ہے, سب کے بس کی چیز نہیں ہے, اس گناہ کے اندر سب ملوث نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن اس برائی کو کہا کہ یہ برائی بڑا سنگین معاملہ ہے, شیطانی چال اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, کہ اس کے مقدمات سے بھی بچو. ولا تقربوا, اس کے قریب تک نہ جاؤ, پتہ چلا کہ اس طرح کی بات ہے, دور بھاگو اس سے, اس کے قریب تک مت جاؤ. کہا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ,
وہ یہ حیائی میں انتہا درجے کی گری ہوئی چیز ہے. وساء سبیلا، اور نہایت برا راستہ ہے، نہایت برا راستہ ہے. زنا کی قباحت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جی کہ جب کوئی شخص اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ یہ برائی کرے، کیونکہ ہمسایہ کا حق یہ تھا، پڑوسی کا حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے آبرو کی، اس کی عزت کی حفاظت کیا جائے. اس کے برعکس یہ شخص، اس کی فطرت اتنی گری ہوئی ہے کہ یہ پڑوسی کی عزت کو پامال کرتا ہے اور اس کے خاوند کے ساتھ اس کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے گھر کو اجاڑنے کی اور بسے بسائے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. حلیلہ کہتے ہیں بیوی کو جی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اسی لیے اس کو حلیلہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو حلیلہ کہا جاتا ہے. تو کہا انتزانی حلیلتا جارک، تو پڑوسی کے بیوی کے ساتھ. اب صرف بیوی کا تذکرہ کیا، پڑوسی کے کسی کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا کوئی برائی اگر آدمی کرتا ہے تو یہ برائی تو خود برا ہے ہی، لیکن یہ اپنی قباحت میں حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پڑوسی کے حقوق کو بھی پامال کیا گیا اور ساتھ میں یہ برائی بھی انجام دی گئی. لہذا دیکھیے، کہا اولاد ماں باپ کے سب سے زیادہ شفقت اور سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. باب البر والصلہ میں حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو ذکر کیا، کہا کہ دیکھو خبردار، اولاد کے ساتھ تمہارا رشتہ بڑا اٹوٹ ہے، اس کو قتل مت کرنا، اس کو مارنا نہیں ناحق، اس کو قتل مت کرنا. اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو رشتہ داری کی بات ہوئی، رشتہ داروں کے بعد سب سے بڑا حق اگر تمہارے اوپر کسی کا ہے تو وہ تمہارے پڑوسی کا ہے. پڑوسی کے ساتھ کبھی برا مت سوچنا اور برائی میں اس طرح کے فعل اس کو انجام نہ دینا. چوری ڈکیتی اس کے گھر میں نہ کرنا، اس کے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچانا، اور اس کے کیا حقوق ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو میں ہم بیان کر چکے ہیں. چلیں اس کے بعد کی روایت پڑھیے. بسم اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والدیہ، قیل وهل يسب الرجل والدیہ؟ قال نعم، يسب آباء الرجل فيسب آباه ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عمر پھر پڑھ رہے ہیں، عمر پڑھیے. عمر بن سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کہا گیا کہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ وہ کسی آدمی کے باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، اور یہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے. بخاری و مسلم. متفق علیہ روایت ہے جی. اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. حضرت اس باب کی یعنی باب البر والصلہ کی 7ویں روایت ہے یہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ ان کا نام گزر چکا ہے، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، شتم الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. قیل، اب دیکھیے صحابہ کرام آج کے زمانے میں اگر کوئی کہتا تو کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، کوئی برا نہیں سمجھتا، تعجب کی باتیں نہیں تھی. لوگ مذاق کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے والدین کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں دو نا گالی دو کیا ہے، ہنسیں گے ہم. فطرت مر چکی ہے، فطرت ختم ہو چکی ہے. مذاق میں گالی دیتے ہیں لوگ، بات پہ گالی دیتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے ماں کی گالی دے دیا، کوئی بات نہیں ہے باپ کی گالی دے دیا. تکیہ کلام ہے لوگوں کا.
حالانکہ ان تمام چیزوں کا مواخذہ ہے جی، ان تمام چیزوں کا مواخذہ ہے. تو اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. صحابہ کرام کی فطرت کتنی سلیم تھی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. بس یہ بات صحابہ کرام کو بہت بڑی لگی. پوچھ دیا حل یسب الرجل والدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنا گرا ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو گالی دے گا؟ سوچئے تو. ہم لوگ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں، پڑھے لکھے کہتے ہیں، کیا کیا نہیں کہتے ہیں. اس زمانے میں یہ لوگ بدوی تھے، وحشی تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، سود لیتے دیتے تھے، لیکن والدین کے تعلق سے اتنا ان کا معیار گرا ہوا نہیں تھا. اور اسلام لانے کے بعد وہ معیار اور بلند ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا تو ان لوگوں نے بڑا تعجب کیا. اللہ کے نبی کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں ہوتا ہے ایسا. یسب ابا الرجل، تو کسی کے باپ کو گالی دے، فیسب الرجل اباہ، تو وہ تیرے باپ کو گالی دے گا. ویسب امہ، وہ کسی کے ماں کو گالی دے تو وہ اس کے ماں کو گالی دے گا. جواباً وہ اس کی ماں کو گالی دے گا. لہذا یہ کبیرہ گناہ کے اندر ہے. اس حدیث کی تشریح انشاءاللہ کل کے درس میں مکمل ہم آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ سعودی عرب میں علماء کی ٹیم یا ڈاکٹرز کی ہے، تو آواز نہیں آ ہندوستان رہی ہے، آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی میں پوچھ رہا ہوں کہ سعودی عرب میں تو علماء کی ٹیم ہے یا ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، وہ لوگ آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن ہندوستانی سماج میں کیا کریں گے ہم لوگ؟ یہاں علماء نہیں ہیں. یہاں کے علماء کے سامنے پیش کیا جائے، جو بڑے علماء ہیں، راسخین فی العلم ہیں، ان کے سامنے مسائل پیش کیے جائیں، فون سے ان سے گفتگو کیا جائے، دو چار علماء کے سامنے مسائل رکھے جائیں، واٹس ایپ پہ سارا رپورٹ سینڈ کیا جائے، ان کو بھیجا جائے. تو اسی لیے نا فتویٰ کونسل کی بہت ضرورت ہے. یہ سب نوازل میں فتویٰ دینے کے لیے علماء کی ایک ٹیم کو بیٹھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ، وہی جانکاری. جزاک اللہ خیر. وہی اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں. اب ڈاکٹر فتویٰ دے دیتے ہیں، ایسا کرو ویسا کرو، نماز نہیں پڑھنا ہے تم کو، بتا دیتے ہیں. اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارا یہ مجال نہیں ہے بھائی، تمہارا یہ مجال نہیں ہے. یہ مجال تو علماء کا ہے، وہ بتائیں گے نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہاں شیخ، وہ تمہارا تو ہے. کام ہے آپریٹ کرنا ہے. میرا سوال اس میں نہیں تھا، میرا سوال تھا قتل کے اوپر میں. جب بات آ جائے گی تو کیا کریں گے پھر؟ ویسے میں جی دو میں سے ایک کو بچانے کا رہے گا تو کیا کیا جائے گا ویسے میں؟ تو کہا نا کہ ڈاکٹروں کی پوری رپورٹ علماء کے پاس بھیجی جائے گی، علماء اس رپورٹ کو دیکھیں گے، پھر وہ اپنی طرح سے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے، پوچھنے کے بعد جو فیصلہ لیں گے وہ اس کو نافذ کیا. چلیں کوئی سوال نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ